کے باغ کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا جو اہل علم کی مجلس ہوتی ہے اور اہل ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ مسجدیں تو ویسے ہی جنت ہے، تو ہم دوہری جنت میں بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفاد یہ ہے اگر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس کسی جنگل میں قائم کر دی جائے تو اسے بھی جنت میں تبدیل کر دے، اور مسجدیں یہ جنت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ رب العزت اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا، قرآن پاک میں ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ زمین کی بساط لپیٹ دے گا، زمین کو اپنے دست قدرت میں کر لے گا، اور ساتوں آسمان بھی اپنے دست قدرت میں کر لے گا۔ لیکن زمین لپیٹنے سے پہلے، زمین کو ختم کرنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا کہ میں زمین ختم کرنے لگا ہوں، تو جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سب اٹھا کر میری جنت کا حصہ بنا دی جائیں۔ اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ جنت کا حصہ بننے والی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ جس کا پیسہ مسجد میں لگ جاتا ہے اس کے اجر کو کبھی فنا نہیں ہوگا، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مسجدیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم دوہری جنت میں آئے بیٹھے، اور یہ یاد رکھیے، بلکہ اس فکر کو گھروں تک پہنچائیے کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں دھن دھونس اور دھاندلی نہیں چلے گی کہ جو دکانیں چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، اپنی گپ شپ چھوڑ کر، اپنی دنیاوی محفلیں چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس جنت میں جانے کے لیے اس جنت میں آنا جانا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھ لیں کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کس حد تک غفلت طاری ہو چکی ہے۔ ہر جگہ بھیڑ ہے، بازاروں میں بھیڑ ہے، مارکیٹوں میں بھیڑ، کچہریوں میں بھیڑ ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیڑ ہے، شاپنگ مال بھرے ہوئے ہیں، بھیڑ ہے۔ اگر ویران ہیں تو خدا کے گھر ویران ہیں۔ مسجدوں کے ارد گرد آبادی دیکھیے، پھر مسجدوں کے نمازی دیکھیے کتنے ہیں۔ تو جو اس جنت میں نہیں آتے وہ اس جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ 15ویں صدی ہے، اس کے جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اہل علم اور اہل ذکر کی مجلس کے جنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ جس رسول کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو کیا ان کے فرمانے جنت نہیں مانیں گے؟ تو یہ 15ویں صدی ہے، جس مجلس میں صرف ذکر رسول ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔
سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت بلال حبشی، اصحاب پیغمبر کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود رسول بھی ہوتے تھے. تو یہ جگہ جنت کا باغ بننے والی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ پاؤں مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کے عادی بن جائیں. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. آپ فرما دیجئے کس سے؟ اپنی امت سے. اور کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی منائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں خوشی کا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے، تو فلیفرحوا کا کیا معنی ہے؟ آپ یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اور تمہارا یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ بدعت ہے، ناجائز ہے؟ فرمایا یہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں خود فیصلہ کر رہا ہوں. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو جمع کر رہے ہو وہ اچھا نہیں، جو خوشی منا رہے ہو وہ اچھی ہے. جو دنیاوی مال و متاع جوڑ رکھا ہے وہ اچھا نہیں، جو یار پہ لٹا رہے ہو وہ اچھا ہے. بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل سے. میرے حبیب فرما دیجیے. قل کا معنی ہے فرما دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے میرے حبیب. یہ قل کا معنی ہے. اب جو اصل بات کہنی ہے نا وہ قل کے بعد ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ نے؟ اصل پیغام تو قل کے بعد ہے. قل کا معنی تو یہ محبوب یہ فرما دیجئے آپ، اور جو فرمانا ہے وہ قل کے بعد ہے. مگر امام الانبیاء نے خدا کا لفظ قل بھی ساتھ رکھا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو نبی قرآن کا لفظ قل ضائع نہیں ہونے دیتا وہ 10 پارے لٹنے دیتا ہے. قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. اچھا بات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور بندے کس کے ہیں؟ اپنی بات اپنے بندوں سے خود کیوں نہیں کہتا؟ یار سے کرواتا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ محبوب کو میں نے وسیلہ بنایا ہے. اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے حبیب کو میں نے خود وسیلہ بنایا. یہ وسیلے کا مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ موٹی سی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے نا وہیں سے حضور کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے. بات خدا کی ہے، کرنا بندوں سے چاہتا ہے مگر خود نہیں کہتا، یار سے کرواتا ہے کہ لوگوں کو تیری اتھارٹی معلوم ہو جائے، محبوب تیرا مقام معلوم ہو جائے، مقام نبوت و رسالت معلوم ہو جائے کہ میں رام ہو کر قادر ہو کر یار کے وسیلے کے بغیر بندوں سے بات بھی نہیں کرتا، اور بندوں کی اتنی جرت کہ تیرے وسیلے کے بغیر مجھ تک آنا چاہتے ہیں کہ میں قادر ہو کر تیرے وسیلے کے بغیر بندوں سے بات بھی نہیں کرتا، اور یہ مجبور ہو کر تیرے وسیلے کے بغیر مجھ تک آنا چاہتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں قرآن و سنت کا یہ نچوڑ ہے. کہتے ہیں چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر. سیڑھیاں بنی ہر گھر میں چھت پہ جانے کے لیے. چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر.
امام الانبیاء واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں. وہ بد نصیب مقام نبوت کیا سمجھا سکیں گے کہ جنہوں نے نبی کو اپنی مثل سمجھا ہے. حالانکہ جو پیغمبر ہوتا ہے اس کی ذات کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں. اس کی ذات کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو طرفیں ہوتی ہیں. پیغمبر ایک پہلو سے خدا سے ملا ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے مخلوق سے ملا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے علمی انداز میں بات کی. اب فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. حرف مشدد کون سا ہوتا ہے؟ جس پر 3 ڈنڈوں والی شد آ جائے. تو جس پر شد آ جائے نا، اس کا تعلق پہلے حرف سے بھی ہوتا ہے، پچھلے حرف سے بھی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی ذات کی دو جہتیں ہیں. اور حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، کہ نبی کی ذات کی دو طرفیں ہوتی ہیں. نبی کی ذات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک خدا سے ملا ہوتا ہے، ایک مخلوق سے ملا ہوتا ہے. لیکن نبی کرتا کیا ہے دونوں حیثیتوں میں؟ من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یؤتی الی الخلق. پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے اور ہر شے غلاموں کو دیتا ہے. پیغمبر کا یہ ہاتھ دست طلب بن کے یوں اٹھا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ ہاتھ دست رحمت بن کر مخلوق کے سروں پہ یوں اٹھایا ہوتا ہے. پیغمبر ہر شے لیتا ہے خدا سے اور ہر شے غلاموں کو دیتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھ لیں امام الانبیاء کے غلاموں، نبی رب کا منگتا ہوتا ہے اور نبی غلاموں کا داتا ہوتا ہے. نبی کی حیثیت یہ ہے، نبی رب کا منگتا ہوتا ہے اور نبی مخلوق کا داتا ہوتا ہے. ہمیں ہر شے خدا نے اپنے حبیب کے وسیلے سے دی ہے، ذریعے سے دی ہے. فرمایا کل میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اب اگر غور کریں نا، ان لفظوں میں ایک شرط پائی جا رہی ہے. کچھ لوگ خوشی نہیں مناتے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ منا نہیں سکتے. شرط کیا ہے ان لفظوں میں کہ خوشی کون منائے؟ جس پر فضل ہو. خوشی کون منائے؟ جس پر رحمت ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ خوشی وہ کرے جس پر فضل ہو، خوشی وہ کرے جس پر رحمت ہو. تو بد مذہبوں پر نہ رب کا فضل ہوتا ہے نہ رب کی رحمت ہوتی ہے. وہ کیسے منائیں؟ اگر رب کا فضل نہ ہو تو شیخ القرآن ہو کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے. اگر رب کی رحمت نہ ہو تو شیخ الحدیث ہو کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے. اور اگر رب کا فضل ہو جائے تو پھر ٹانگے والا بھی مناتا ہے، ریڑی والا بھی مناتا ہے. سمجھ رہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اور آگے فرمایا تمہارا یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے دنیاوی مال و متاع سمجھ کے نا تم جمع کر رہے ہو. وہ جمع کرنا، وہ جمع ہونا بہتر نہیں، یہ خوشی منانا بہتر ہے. ان لفظوں کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ بد مذہبوں کا جتنا روپیہ ان کی تجوریوں میں ہے نا، جتنا روپیہ ان کا بینکوں میں ہے، وہ سارا روپیہ اکٹھا کر دیا جائے، وہ اربوں خربوں اکٹھا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وہ اچھا نہیں. مزدور کا وہ 1 روپیہ بہتر ہے اس سے جو یار کے میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں کو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی شکل میں ہم پہ رب کا فضل بھی ہوا، رب کی رحمت بھی ہوئی، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں.
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں تو جنگل کے جانوروں نے بھی منائی. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، دیگر محدثین نے لکھا کہ جب حضور تشریف لائے نا، میلاد ہوا حضرت آمنہ کے حجرے میں، حضور کی ولادت ہوئی، تو جنگل میں جانوروں نے کیا کیا؟ فرت وحوش المشرق الى المغرب والمغرب الى المشرق یبشر بعضهم بعضا، کہ جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے، مشرق کے مغرب کی طرف دوڑے، مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے اور مبارک دینے لگے کہ مبارک ہو کملی والے تشریف لے آئے. اب بتائیے کہ جنگل کے جانوروں کو کس نے خبر دی تھی کہ خوشی مناؤ حضور آ گئے؟ کس نے خبر دی تھی؟ اللہ نے. یار کے میلاد کا ڈنکا جنگلوں میں بھی خدا نے بجایا کہ جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یبشر بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے. یخبر بعضهم بعضا کے لفظ نہیں ہے کہ خبر دے رہے تھے. خبر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو دے وہ خوش ہو جائے، لیکن بشارت اور خوشخبری کے لیے ضروری ہے جس کو دو وہ خوش ہو جائے. تو جنگل کے جانور اور درندے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، تمہیں مبارک ہو، خوش ہو جاؤ کہ کملی والے تشریف لے آئے. ذرا عالم تصور میں مکے کے جنگلوں میں چلے جائیے اور ذرا پوچھئے تو صحیح، جانوروں نبی تو پہلے بھی آئے تھے، تم نے کبھی مبارکیں نہیں دی. پیغمبر تو پہلے بھی آئے تھے، تم نے کبھی بشارتیں نہیں دی. آج آمنہ کے حجرے میں کون اترا ہے کہ جانور بھی مبارک کو دے رہے ہیں؟ تو جانور آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنو ہم جانتے ہیں جو پہلے آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، جو پہلے آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن آج جو آمنہ کے حجرے میں اترا ہے یہ تیرا بھی نبی ہے، یہ میرا بھی نبی ہے. کیونکہ ہماری سننے والا بھی تشریف لے آیا. تو جانوروں نے خوشیاں منائی اور یہ ڈنکے جنگلوں میں اللہ نے بجائے محبوب کی آمد. جتنے بھی اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر قبول ہو گئے تو ثواب ملے گا، جتنے بھی نیکی کے کام سمجھ کے کرتے ہیں، قبولیت کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں جو ظنی القبول کے درجہ پر ہیں اور بعض اعمال ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پر ہیں. ظنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے، ظن رہتا ہے. ظن کہتے ہیں گمان کو، حسن ظن ہمارے ہاں عام لفظ بولا جاتا ہے، تو ظن کہتے ہیں گمان. تو وہ اعمال جن کے بارے میں گمان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائیں، انہیں کہتے ہیں ظنی القبول اعمال. اور قطعی القبول عمل کون سے ہیں؟ کہ جن کے کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے یہ اعمال میرے رب نے قبول کر لی، میرا یہ عمل میرے رب نے قبول کر لیا. اب بتائیے زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نماز مقبول ہے؟ عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے. سب سے بڑھ کر اس کی تاکید آئی ہے قرآن پاک میں، مگر قبولیت کے اعتبار سے ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے. زندگی بھر حج کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے حج مقبول ہے، عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے. زندگی بھر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہے، عمل بہت بڑا ہے مگر ظن کے درجے پہ کھڑا ہے. زندگی بھر صدقہ و خیرات کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے صدقہ و خیرات قبول ہے. زندگی بھر روزے رکھنے والا صاحب الدار کیوں نہ بن جائے، کہہ سکتا ہے یقین سے میرے روزے مقبول ہیں. وہ کہا لکھتے ہیں یہ سب ظن کے درجہ پہ کھڑے ہیں، مگر دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے. نمازی کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزہ دار کے روزے رد ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے،
صدقہ و خیرات کرنے والے کا صدقہ و خیرات رد ہو سکتا ہے، پیشانی پہ بنے ہوئے سجدوں کے دام ٹھکرائے جا سکتے ہیں، مفت کی ہوئی تبلیغ دین رد ہو سکتی ہے، مگر دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی، نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات بتائی، بڑی گر کی بات کی۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو رد ہو سکتے ہیں، اگر چاہو کہ وہ بھی قبول ہو جائیں رد نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں ان عملوں کے آگے پیچھے کملی والے پہ درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھتا ہے نا وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کسی سے وظیفہ پوچھتے ہیں، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کسی عالم دین سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، وسعت رزق کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، وظائف کی کتابیں بھی اٹھا لیں، ان میں بھی لکھا ہے، اور کسی سے پوچھے تو وہ بھی ضرور یہ بتائے گا کہ اس وظیفے کے آگے پیچھے 3 بار یا 11 بار یا 41 بار حضور پہ درود پڑھ لینا۔ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ جو بھی وظیفہ کرو آگے پیچھے درود پڑھ لینا؟ اس لیے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا، تو درود کی سنگت میں جو عمل اٹھتا ہے نا وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب آخری زمانہ آئے گا نا رزق حلال نہیں ہوگا، رزق مشکوک ہو جائے گا، اس دور میں سجدے رد ہوں گے کہ رزق ٹھیک نہیں ہے۔ دعا تو تب قبول ہو جب رزق حلال کھائیں، جب پورا ملک ورلڈ بینک کے سودی قرضوں پہ چل رہا ہو، جب پورا ملک IMF کے سودی قرضوں پہ چل رہا ہو تو حلال گھٹ جائے گا، نہ ہونے کے درجے میں ہوگا، اور اس وقت سجدے رد ہونا شروع ہو جائیں گے، کیوں؟ رزق حلال نہیں، نمازیں رد ہونا شروع ہو جائیں گے، روزے رد ہوں گے، صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کے حدیث میں ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اپنے وقت کے غوث فرماتے ہیں جو ہر بات حضور سے پوچھ لیتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی فرماتے ہیں قرب قیامت میں جس دور میں ہر عمل رد ہوگا اس دور میں بھی مصطفیٰ پر درود کبھی رد نہیں ہوگا۔ درود اتنا بڑا عمل ہے، آقا پر سلام اتنا بڑا عمل ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ نمازیں رد ہو سکتی ہیں، روزے رد ہو سکتے ہیں، حج رد ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ رد ہو سکتی ہے، مگر نہ میلاد رد ہوتا ہے نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں سوال پیدا ہوا کہ نمازیں رد کیوں ہو سکتی ہیں، درود رد کیوں نہیں ہوتا؟ روزے رد کیوں ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ رد کیوں ہو سکتی ہے، لیکن میلاد حضور کا رد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وہ خود نماز پڑھتا ہے، وہ تو معبود مطلق ہے۔ وہ ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، اللہ خود حج کرتا ہے۔ وہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، خود زکوٰۃ دیتا ہے۔ وہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزے رکھتا ہے۔ وہ سحری کرنے اور افطاری کرنے سے پاک، مگر وہ ذات جانتی تھی، اس کا علم ہر زمانے پہ محیط کہ محبوب کے غلاموں کے سینوں میں ارمان کرتے ہیں مولا کوئی عمل تو بنا دیتے، تو بھی کرتا ہم بھی کرتے۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی کہ
آج ہم نے وہ کام کیا جو ہمارا خدا بھی کرتا ہے. پھر آواز آنے لگی بندو نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا, روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا, حج تم کرو میں نہیں کرتا, زکوٰۃ تم دو میں نہیں دیتا. اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے میرے یار پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بھیج رہا ہوں. یار کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منا رہا ہوں. نماز حضور کی سنت, حکمن فرض مگر عملاً حضور کی سنت. روزہ حکمن فرض مگر عملاً حضور کی سنت. حج حکمن فرض مگر عملاً حضور کی سنت. اور درود بھیجنا یہ خدا کی سنت, اور حضور کا میلاد منانا یہ خدا کی سنت. حیرت کی بات ہے توحیدیوں کی عقل بھی ماری گئی کہ حضور کی سنت پہ کوئی جھگڑا نہیں, خدا کی سنت پہ جھگڑا کر رہے ہیں اور توحید کے ٹھیکیدار بنے گئے. حضور کی سنت پہ جھگڑا نہیں ہو رہا, خدا کی سنت پہ ہو رہا. میلاد کیوں مناتے ہو؟ بتاؤں کیوں مناتے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے حبیب کا میلاد خود خدا نے منایا. امام الانبیاء کے غلاموں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اس وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی, اور بھی خواتین. ایک بی بی شفا ہے, ایک بی بی برکت ہے. آپ دیکھیں نا حضور کی ولادت کے وقت جو عورتیں آئی ہیں کمرے میں ان کے نام کیا ہیں؟ شفا بھی ہے, برکت بھی کھڑی ہے. کملی والے تشریف لائے ہیں تو شفا اور برکت لونڈیاں بن کے کھڑی ہیں, نوکرانیاں بن کے کھڑی ہیں. تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ نا سین میں گئی کسی کام کے لیے. صبح صادق کا وقت تھا جب حضور کی ولادت ہو رہی, تو دوڑ کے پھر اندر آ گئے, گھبرائی ہوئی لگی. تو خواتین نے پوچھا عثمان کی ماں کیا ہوا, تو سین میں گئی تھی, ڈر کے اندر کیوں آ گئی؟ کیونکہ ان کے اپنے لفظ ہیں لخشیت تو میں ڈر گئی. وہ کہنے لگی مکہ کی عورتوں معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے, میں نے آمنہ کے سین میں عجب منظر دیکھا ہے. انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ اب ان کے لفظ ہیں, فرمانے لگی فجعلت انظر الی النجوم تدلی, کہ وہ ستارے جو اس سے پہلے آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں. بتاؤ حضور کے غلاموں یہ ستارے آج تک نیچے نہیں آئے, آج کیوں آئے تھے؟ اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی, اس کے سوا کوئی وجہ بیان نہیں ہو سکتی کہ یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں آئے. اللہ کو معلوم تھا, اس کا علم ہر زمانے پہ محیط, ایک وقت آئے گا محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں نا گھروں پہ چراغاں کریں گے. فرمایا یار کا پہلا چراغاں میں خود کر رہا ہوں. ستارے اتار کر آمنہ کی دیواروں پر رکھ دیے. آمنہ کے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ فرماتی ہے لخشیت تو میں ڈر گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائے, اتنے قریب آ گئے. تو امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا چراغاں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سائنس کا دور ہے, سائنٹیفک ڈسکوریز کا دور ہے, سائنٹیفک انوینشنز کا دور ہے. سائنس اپنے نقطۂ عروج پہ ہے اس وقت. سائنس کیا بتاتی ہے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر زمین پہ گر جائے نا تو پوری زمین پر ڈھکن چڑھ جائے گا, خول چڑھ جائے گا, کورڈ ہو جائے گی پوری زمین. ایک ستارہ اتنا بڑا ہے. ایک ستارہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے, یہ سائنس بتا رہی ہے. اب سوچئے جب ایک ستارہ اس پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے, ایک ستارہ حضرت آمنہ کے گھر سے کتنا بڑا ہوگا؟ جو ایک چھوٹا سا گھر ہے, ایک ستارہ اس گھر سے کتنا بڑا ہوگا؟ تو ایک ستارہ پوری زمین کے لیے کافی ہے اگر آ جائے تو سوال یہ ہے کہ وہاں ستارہ نہیں آیا تھا, ستارے آئے تھے. حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ فجعلت انظر الی النجوم. نجوم یہ نجم کی جمع ہے, اور نجم کا معنی ہے ایک ستارہ, اور نجوم کا معنی ہے کئی ستارے.
تو وہ فرماتی ہیں کہ کئی ستارے حضرت آمنہ کے گھر پر آئے تھے. تو سوال یہ ہے جب ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین پر کافی آ جائے تھے تو وہاں اتنے بڑے ستارے آئے کیسے تھے اس چھوٹے سے گھر پر؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے کہ اتنے ستارے پھر اس گھر پر کیسے آئے کہ ایک بھی آ جائے تو پوری زمین ڈھک جائے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ستاروں تم اپنے گھر میں جتنے بڑے ہو اتنے ہی بڑے ہو، لیکن جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ اترو تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے جانا ہے. جب آمنہ کی دہلیز پہ اترو تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے جانا ہے، کیونکہ یہاں جو جتنا چھوٹا بن جائے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. اس چوکٹ پہ جو چھوٹا بنا وہ شیخ احمد سرحدی تھا، رب نے بڑا بنایا تو مجدد علم ثانی بن گیا. اس چوکٹ پہ چھوٹا بنا تھا محمد باہو تھا، رب نے بڑا بنایا تو سلطان العارفین بن گیا. اس چوکٹ پہ جو چھوٹا بنا احمد رضا تھا، رب نے بڑا بنایا تو اعلیٰ حضرت بنا. اس چوکٹ پہ جو چھوٹا بنا اور اس چوکٹ کے لیے مارے بھائی وہ کون؟ خادم حسین تھا، رب نے بڑا بنایا تو امیر المجاہدین بن گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس دہلیز پر اس چوکھٹ پر جو جتنا چھوٹا بن جائے اس کو اتنا بڑا بنا دے، جو جتنا جھک جائے اس کو اتنا اٹھا دیتے. ہم پوری قوم اکھڑی پھرتی ہے کیونکہ اکڑی پھرتی ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، من تکبر فقد وضعہ اللہ. حدیث پاک میں کہ جو عاجزی کرتا ہے نا، جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ جتنا اکڑتا ہے اتنا اکھیڑ دیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. پوری قوم اکھڑی پھرتی ہے، پورا ملک اکھڑ گیا. کیوں اکڑے پھرتے ہیں؟ پیشانی میں سجدوں کے جو داغ تھے وہ ختم ہو گئے، سجدوں کا نور پیشانیوں میں جو تھا وہ بجھ گیا، ختم ہو گیا. مسجدیں ویران ہو گئی، قرآن گھر میں پڑھنے والوں کے منتظر جوان لڑکے لڑکیاں ٹچ موبائلوں میں گم ہو گئے اور قوم پوری اکھڑ گئی، اللہ کے در سے دور ہو گئی. بزرگوں نے مثال دی ہے کہ جب آندیاں اور جھکڑ چلتے ہیں نا تو بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جنہیں بکریاں کھاتی ہیں، جانور کھاتے ہیں، وہ بھی کبھی اکھڑے ہوئے دیکھیں؟ کیوں؟ جھکڑ ان پر بھی تو گزرا ہے، آندھی ان پر بھی تو گزری ہے. درخت اکھڑ گئے، وہ کیوں نہیں اکھڑے؟ کتنے بڑے تھے درخت اور وہ کتنے چھوٹے تھے. درخت کتنے مضبوط نظر آتے تھے اور یہ کتنے کمزور لگ رہے تھے، مگر وہ جو بڑے تھے وہ اکھڑ گئے اور یہ چھوٹے تنکے بچ گئے. کیوں؟ اولیاء فرماتے غور کر، وہ جو اکڑے تھے وہ اکھڑے، جنہوں نے گردنیں تانی تھی، جن میں تمرد تھا، انحرام تھا، سرکشی تھی، جو سرکش تھے وہ اکھڑے ہیں. آندھی اور جھکڑ ان تنکوں پر بھی گزرا ہے، لیکن انہوں نے ایک چھوٹا سا کام کیا. کیا کہ جھکڑ ادھر سے اٹھا نا تو یہ ادھر جھک گئے، آندھی ادھر سے آئی تو یہ ادھر جھک گئے. تو اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچ گئے. دریائے راوی کے کنارے پر دونوں کناروں پر دو قبریں بنی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، ادھر تخت والا لیٹا ہے، ادھر مصطفیٰ کے مصلی والا لیٹا ہے. ادھر شراب والا لیٹا ہے جو شراب پیتا تھا، ادھر تسبیح والا لیٹا ہے جس کے ہاتھ میں درود کے لیے تسبیح رہتی تھی. ادھر محل والا لیٹا ہے، ادھر جھگی والا لیٹا ہے. ادھر جہانگیر لیٹا ہے، ادھر داتا مصطفیٰ کا فقیر لیٹا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، ایک ہی دن میں دونوں جگہ پہ گیا.
جہانگیر کے مقبرے پر لان میں گدھے اور کتے پھر رہے تھے اور داتا کے مزار پہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا. بتایا جو اکڑتے ہیں اکھڑ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ستاروں تم جتنے بڑے ہو اپنے گھر میں بڑے ہو، مگر یار کی چوکھٹ پہ اترنے لگے، آمنہ کے گھر پہ جانے لگے، آمنہ کی دہلیز پہ اترنے لگے. اب بڑے بن کے نہیں، اب چھوٹے بن کے جانا. امام الانبیاء کے میلاد کا پہلا چراغاں خود خدا نے کروایا. کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حضور کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت. ہم حضور کے میلاد کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں. اللہ نے کیا تقسیم کیا؟ اللہ نے بیٹے بانٹ دیے. بیٹے بانٹ دیے. یہ توجہ طلب بات. بیٹے اس دن سب عورتوں کے ہاں کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ عرب کا مزاج تھا جو سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بچیوں کو پالنا اور انہیں پوسنا عار سمجھتے تھے اور زندہ دفن کر دیتے تھے. پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کہ عرب کے وہ لوگ اتنے جاہل ہیں، قرآن کے لفظوں پہ غور کریں. اذا بشر احدهم، کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اذا بشر احدهم بالانثى، جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اتنے احمق اور جاہل ہیں کہ خوشخبری پر بھی پریشان ہوتے ہیں. کوئی خوشخبری پر بھی پریشان ہوتا ہے. تو قرآن میں اللہ بتا رہا ہے بیٹی کا پیدا ہونا بدخبری نہیں، خوشخبری ہے. مگر عرب کا یہ غلط مزاج تھا کہ وہ بچیوں کو عار سمجھتے تھے. اگر انہیں جوان کریں گے تو پھر ہمارا کوئی داماد بنے گا، پھر شادی ہوگی اس کی. اس کو عار سمجھتے تھے، زندہ بچیاں دفن کر دیتے تھے. امام الانبیاء کے غلام و تاجدار کائنات کے میلاد کے وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا جہاں جہاں آج عورتوں نے بچے جنم دینے وہاں وہاں میں سب کو لڑکے تقسیم کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور آج میرے حبیب کے میلاد کا دن ہے، میں کوئی چہرہ پریشان دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. دیکھیں رب کیسے خوشی منا رہا ہے. گھروں میں صفحے ماتم بچ جاتی ہے. یہی مزاج آج ہماری سوسائٹی کا بن چکا ہے کہ بچوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہو جاتے ہیں. آج یہ مزاج ہمارا جو دور جاہلیت میں لوگوں کا تھا نا، آج ہماری میجارٹی کا یہ مزاج بن چکا ہے. کہ بعض علاقوں میں سرگودا اور گجرات کی طرف اور بعض علاقوں میں دیگر اگر اوپر تلے 2 بچیاں پیدا ہو جائیں نا تو عورتیں خاندان کی اس طرح افسوس کرنے جاتی ہیں کہ جس طرح مرنے پر تعزیت کی جاتی ہے. یعنی حیرت کی بات ہے، عورت کی پیدائش پر عورت پریشان ہو رہی ہے. خود عورت ہے اور عورت کی پیدائش پر پریشان ہو رہی ہے. امام الانبیاء کے غلام اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انہیں خبر دی جائے، بشارت دی جائے، اتنے احمق ہیں کہ بشارت پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا غلط مزاج صحیح، مگر میرا تو محبوب جا رہا ہے. آج کسی گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس گھر میں صفحے ماتم بچ جائے گی. آج حبیب کے میلاد کا دن ہے، میں کوئی گھر پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے سب کو بیٹے تقسیم کر رہا ہوں. بیٹیوں کو اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ واضح فرمایا آج حضور اس بندے کے اجر کو بیان فرما رہے تھے کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، یتیم سے محبت ہوتی ہے، اس کا اجر بتا رہے تھے. تو امام الانبیاء اپنے ہاتھ مبارک
اشارے سے بتا رہے تھے اس کو کیا اجر ملے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک اٹھایا اور حضور نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا کن انگلیوں کے ساتھ؟ بالسبابت والوسطی، واشارہ بالسبابت والوسطی، انگشت شہادت کے ساتھ اور درمیانی انگلی کے ساتھ حضور نے اشارہ کیا۔ ابھی تفصیل بتا رہے ہیں حدیث میں کہ حضور نے اشارہ کیا اور دو انگلیاں مبارک سامنے کی، شہادت کی اور درمیانی انگلی مبارک، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرج بینہما شیئا، اور حضور نے دونوں انگلیوں کو کھلا رکھا، انگلیاں ملائی نہیں ہیں، کھلی رکھی ہیں، اور فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ حضور نے اشارہ فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجلس ختم ہو گئی، پھر کسی دن حضور نے مجمع اکٹھا کیا، آج حضور اس کا اجر بتا رہے تھے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، مبارک ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ، کہ جسے اللہ دو بیٹیاں دے اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کر دے۔ کہتے ہیں آج پھر حضور کا ہاتھ اٹھا، وہی ہاتھ، وہی انگلیاں حضور نے سامنے کی، مگر آج منظر بدلا ہوا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جسے اللہ دو بیٹیاں دے اور وہ اچھی پرورش کرے اور جوان کر دے، انہیں شریعت کے سانچے میں ڈال، شرم و حیا سکھائے، ان کی گھٹی میں قرآن رکھ دے، انہیں شریعت والا پردہ کرنا سکھائے، شریعت والا لباس پہننا سکھائے، اچھے طریقے سے پرورش کر کے جوان کرے۔ آج پھر حضور کا ہاتھ اٹھا، فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا،